الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ سید و شباب اہل الجنہ ریحانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے اصحاب کی مظلومانہ درد انگیز شہادت کا واقعہ کچھ ایسا نہیں ہے کہ جس کو بھلایا جا سکے۔ نہ صرف مسلمان بلکہ ہر انسان اس سے اپنے دل میں ایک درد محسوس کرنے پر مجبور ہے، اور اس میں اہل نظر کے لیے بہت سی عبرتیں اور نصائح ہیں۔ اسی وجہ سے اس واقعے کے بیان میں سینکڑوں بلکہ شاید ہزاروں کی تعداد میں مفصل اور مختصر کتابیں لکھی گئی اور ہر زبان میں لکھی گئیں، اور مختلف علماء نے مختلف ادوار میں اپنے اپنے انداز میں اس موضوع پر گفتگو کی اور رقت آمیز گفتگو کی۔ میں بھی انشاءاللہ اسی سلسلۃ الذہب اور اہل بیت کے مداحین میں اپنا نام لکھوانے کے لیے ایک اپنے تئیں کوشش کرنے چلا ہوں کہ انتہائی مختصر انداز میں اس واقعے کو بیان کر پاؤں۔ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق بھی عطا فرمائے اور اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کی بھی سعادت عطا فرمائے۔ ہم اس قصے کو شروع کرتے ہیں کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وہ وفات پا گئے اور حضرت امام حسین اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہم انہوں نے بیعت یزید سے انکار کر دیا، تو کوفہ میں سلیمان بن سرد خزاعی کے مکان پر کچھ لوگوں نے جمع ہو کر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ ہم بھی یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ فوراً کوفہ تشریف لے آئیں، ہم سب آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ یزید کی طرف سے کوفہ کے امیر جو حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ تھے انہیں یہاں سے نکال دیں گے۔ اس کے 2 روز بعد اسی مضمون کا ایک اور خط لکھا اور دوسرے خطوط حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجے، جس میں یزید کی شکایات اور اس کے خلاف اپنی نصرت و تعاون اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا یقین دلایا گیا، اور چند وفود بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجے۔ حضرت حسین وفود اور خطوط سے متاثر ہو گئے، لیکن حکمت اور دانشمندی یہ کی کہ بجائے خود جانے کے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا اور ان کے ہاتھ یہ خط بھیجا، جس کا ترجمہ یہ تھا کہ سلام مسنون کے بعد مجھے آپ لوگوں کے خط ملے اور حالات کا اندازہ ہوا، میں اپنے معتمد چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو تمہارے پاس بھیجتا ہوں تاکہ وہ حالات کا جائزہ لے کر مجھے خط لکھے۔ اگر وہ حالات کی تحقیق کرنے کے بعد مجھے خط لکھیں گے تو میں فوراً کوفہ پہنچ جاؤں گا۔ حضرت مسلم بن عقیل کوفہ جانے سے پہلے مدینہ طیبہ تشریف لائے اور مسجد نبوی میں نماز ادا کی، اور پھر اپنے اہل و عیال سے رخصت ہوئے اور کوفہ پہنچ کر مختار کے گھر میں مقیم ہو گئے۔ یہاں کے جو احباب تھے کوفہ کے وہ ان کے پاس آنے جانے لگے، اور جب بھی کوئی نیا آدمی آتا تو حضرت مسلم بن عقیل اس کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا خط پڑھ کر سناتے، اور جو بھی خط سنتا اس کے اوپر ایک گریہ طاری ہو جاتا۔ حضرت مسلم بن عقیل نے چند روز کے قیام سے ہی اندازہ لگا لیا کہ یہاں کے عام مسلمان یزید کی بیعت سے متنفر ہیں اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی بیعت کے لیے بے چین ہیں، تو آپ نے یہ دیکھ کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لیے بیعت خلافت لینی شروع کر دی، اور چند دنوں میں ہی صرف کوفہ سے 18,000 مسلمانوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی بیعت کر لی،
اور یہ سلسلہ دن بدن روز بروز بڑھتا ہی چلا گیا۔ اب حضرت مسلم بن عقیل کو یہ اطمینان ہو گیا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ تشریف لائیں تو بے شک پورا عراق ہی ان کی بیعت میں آ جائے گا۔ حجاز کے لوگ تو پہلے ہی ان کے تابعداروں میں سے ہیں، اس لیے ملت اسلام کے سر سے آسانی سے یزید کی مصیبت ٹل جائے گی اور ایک صحیح معیار خلافت قائم ہو جائے گی۔ انہوں نے ہدایت کے موافق حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کوفہ آنے کی دعوت دے دی، لیکن یہ خط لکھنے کی دیر تھی۔ جیسے اللہ کی تقدیر کے فیصلے ہیں، تقدیر کو کون ٹال سکتا ہے۔ کوفہ کے حالات بدلنا شروع ہو گئے۔ یزید کی طرف سے نعمان بن بشیر جو کوفہ کے حاکم تھے، ان کو جب یہ اطلاع ملی کہ مسلم بن عقیل حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی بیعت خلافت لے رہے ہیں، لوگوں کو جمع کر کے خطبہ دیا جس میں کہا کہ ہم کسی سے لڑنے کے لیے تیار نہیں اور نہ محض شبہ یا تہمت پر کسی کو پکڑتے ہیں، لیکن اگر تم نے سرکشی اختیار کی اور اپنے امام یعنی یزید کی بیعت توڑی تو قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں کہ میں تلوار سے تم لوگوں کو سیدھا کروں گا جب تک تلوار کا دستہ میرے ہاتھ میں قائم ہے۔ تو کچھ لوگوں نے خفیہ طور پر یزید کو یہ خطوط لکھے کہ کوفہ میں حضرت مسلم بن عقیل حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے لیے بیعت لے رہے ہیں اور یہاں کا گورنر یا تو کمزور ہے یا پھر کمزوری دکھا رہا ہے اور حالات اس کے قابو سے باہر ہو جائیں گے، آپ یہاں کا والی اور گورنر تبدیل کریں۔ تو جب یزید کے پاس یہ خطوط پہنچے تو اس نے اپنے مشیر خاص سرجون کو بلا کر مشورہ کیا کہ کوفہ کی حکومت کس کے سپرد کی جائے۔ اس کی رائے یہ ہوئی کہ عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ کا عامل بنایا جائے۔ تو یزید نے ان کے مشورے کے مطابق عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ اور بصرہ دونوں کا حاکم بنا دیا اور اس کو ایک خط لکھا کہ فوراً کوفہ پہنچ کر مسلم بن عقیل کو گرفتار کرے اور قتل کر دے یا کوفہ سے نکال دے۔ ابن زیاد کو یہ خط ملا تو فوراً ہی کوفہ جانے کی تیاری کرنے لگا۔ جب ابن زیاد کوفہ پہنچا تو کوفہ کے لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی آمد کے منتظر تھے اور بہت سارے لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو پہچانتے بھی نہیں تھے۔ تو جب ابن زیاد کوفہ پہنچا تو ان لوگوں نے یہی سمجھا کہ شاید یہی حضرت امام حسین ہیں۔ وہ جس مجلس سے گزرتا سب یہ کہہ کر اس کا استقبال کرتے، مرحبا بک یا ابن رسول اللہ۔ ابن زیاد یہ منظر خاموشی کے ساتھ دیکھتا رہا اور دل میں کڑتا رہا کہ کوفہ پر تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا پورا قبضہ ہو چکا ہے۔ اب پورے شہر کوفہ میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے آنے کی خبر مشہور ہو گئی۔ لوگ جوق در جوق زیارت کے لیے آنے لگے اور ادھر نعمان بن بشیر جو والی کوفہ تھے اور باوجود اس کے کہ وہ یزید کے مقرر کیے ہوئے ایک گورنر تھے، لیکن اپنے دل کے اندر اہل بیت کا احترام رکھتے تھے، اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھ گئے۔ تو جب ابن زیاد ان کے دروازے پر پہنچا اور لوگوں کا ایک ہجوم اس کو حضرت امام حسین سمجھ کر ان کے ساتھ تھا، جن کا شور و شغب اور ہنگامہ جب نعمان بن بشیر نے اندر سے سنا تو وہیں سے آواز دی کہ جو امانت یعنی یہ گورنری اور ولایت کوفہ میرے سپرد ہے وہ میں آپ کے حوالے نہیں کروں گا، اس کے علاوہ میں آپ سے لڑنا نہیں چاہتا۔ تو ابن زیاد خاموشی کے ساتھ یہ سب مظاہرے اور یہ سب مناظر دیکھ رہا تھا اور والی کوفہ کا معاملہ بھی دیکھ رہا تھا۔ اب اس نے دروازے کے قریب پہنچ کر نعمان کو آواز دی کہ دروازہ کھولو، میں ابن زیاد ہوں، یزید کی طرف سے مامور ہو کر آیا ہوں۔ اس وقت دروازہ کھولا گیا اور یہ اندر گیا اور پھر اس نے اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ اگلے دن صبح ہوتے ہی ابن زیاد نے اہل کوفہ کو جمع کر کے ایک تقریر کی جس میں اس نے کہا کہ امیر المؤمنین نے مجھے تمہارے شہر کا حاکم بنایا ہے اور یہ حکم دیا ہے کہ تم میں جو شخص مظلوم ہو اس کو انصاف دلاؤں اور جو اپنے حق سے محروم کر دیا گیا ہو اس کو اس کا حق دلاؤں، اور جو شخص اطاعت اور فرما برداری کرے اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں، اور جو سرکشی اور نافرمانی کرے
یا جس کی حالت اس معاملے میں مشتبہ ہو اس پر تشدد کیا جائے گا۔ خوب سمجھ لو، میں امیر المؤمنین کا تابع فرمان رہ کر ان کے احکام کو ضرور نافذ کروں گا۔ میں نیک چلن لوگوں کے لیے مہربان باپ اور اطاعت کرنے والے کے لیے حقیقی بھائی ہوں، اور میرا کوڑا اور میری تلوار صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو میری اطاعت سے بغاوت کریں گے اور میرے احکام کی مخالفت کریں گے۔ اب آپ لوگ اپنی جانوں پر رحم کھائیں اور بغاوت سے باز آ جائیں۔ اس کے بعد اس نے شہر کے تمام عرفاء اور شرفاء، نمائندوں اور لیڈروں کو خطاب کر کے حکم دیا کہ تمہارے شہر میں جتنے آدمی باہر سے پردیسی ٹھہرے ہوئے ہیں یا یزید کے مخالف ہیں، ان سب کی تفصیلات فوراً میرے پاس پہنچا دو۔ جو شخص ایسے لوگوں کی رپورٹ ہمیں دے گا وہ بری سمجھا جائے گا، اور جو نہ دے گا وہ اپنے پورے حلقے اثر کا خود ضامن و ذمہ دار ہوگا کہ اس میں کوئی شخص بھی ہماری مخالفت نہ کرے گا، اور جو ایسا نہ کرے گا اس سے ہمارا ذمہ بری ہے، ہم اس کو قتل کر دیں گے۔ اور جس شخص کے حلقے اثر میں خلیفہ وقت یعنی یزید کا کوئی مخالف پایا جائے گا اس کو اسی کے دروازے پر سولی پر چڑھا دیا جائے گا اور اس کا حق کی نمائندگی سلب کر لیا جائے گا۔ ادھر حضرت مسلم بن عقیل جو مختار بن ابی عبید کے گھر میں مقیم تھے اور حضرت حسین کے لیے بیعت خلافت لے رہے تھے، ان کو جب ابن زیاد کی اس تقریر کا علم ہوا تو یہ خطرہ ہوا کہ اب ان کی مخبری کر دی جائے گی، اس لیے مختار کا گھر چھوڑ کر ہانی ابن عروہ کے مکان پر تشریف لے آئے۔ دروازے پر پہنچ کر ہانی ابن عروہ کو بلایا، وہ باہر آئے تو حضرت مسلم بن عقیل کو اپنے دروازے پر دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ حضرت مسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے پاس پناہ لینے کے لیے آیا ہوں۔ تو ہانی ابن عروہ نے جواب دیا، آپ مجھ پر بڑی مصیبت ڈال رہے ہیں، اگر آپ میرے گھر کے اندر نہ آ گئے ہوتے تو میں یہی پسند کرتا کہ آپ لوٹ جائیں، مگر اب آپ داخل ہو چکے ہیں، میں اپنی ذمہ داری محسوس کرتا ہوں کہ آپ کی اب حفاظت کروں، آپ آ جائیے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ ان کے مکان پر روپوش ہو گئے اور کوفہ کے مسلمان ان کی خدمت میں خفیہ چھپ چھپ کر آنے لگے۔ لیکن دوسری جانب دیکھیں کہ ابن زیاد چونکہ بڑا چالاک آدمی تھا، اس نے اپنے خاص دوست کو بلا کر اس کو 3000 درہم دی اور ذمے میں کام کیا لگایا کہ تم نے مسلم بن عقیل کا پتہ لگانا ہے۔ تو یہ شخص مسجد میں حضرت مسلم بن اوسجہ اسدی کے پاس پہنچا، جس کے متعلق لوگوں نے یہ سنا تھا کہ وہ مسلم بن عقیل کے رازدار ہیں۔ تو جب نماز سے فارغ ہوئے تو اس شخص نے علیحدہ لے جا کر ان سے کہا کہ دیکھو میں شام کا باشندہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بڑا انعام کیا ہے اور مجھے اہل بیت کی محبت عطا فرمائی ہے، یہ 3000 درہم میں اس لیے لایا ہوں کہ اس شخص کے سپرد کروں جو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے لیے بیعت لے رہا ہے۔ مجھے لوگوں سے یہ پتہ چلا ہے کہ آپ کو اس شخص کا علم ہے، اس لیے یہ روپیہ آپ مجھ سے لے لیں اور مجھے وہاں پہنچا دیں تاکہ میں بھی ان کے ہاتھ پر بیعت کر لوں۔ اگر آپ چاہیں تو مجھ سے آپ ہی ان کے لیے بیعت لے لیجئے۔ تو مسلم بن اوسجہ نے کہا کہ مجھے آپ کی ملاقات سے بڑی خوشی ہوئی ہے، آپ کی مراد انشاءاللہ پوری ہو جائے گی اور شاید اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے اہل بیت اطہار کی مدد فرمائے گا۔ بہرحال مسلم بن اوسجہ نے اس شخص سے وعدہ لے لیا کہ تم راز فاش نہیں کرو گے۔ تو چند دن تک یہ شخص آتا رہا کہ وہ اس کو مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ سے ملاقات کروائیں گے۔ اس شریک بن آور نامی ایک صاحب تھے جو عبید اللہ ابن زیاد کے ساتھ کوفہ آئے تھے اور ان کے دل میں اہل بیت کی محبت تھی، اور یہ ابن زیاد کو چھوڑ کر ہانی ابن عروہ کے ہاں یہ بھی مہمان بن گئے تھے، جہاں حضرت مسلم بن عقیل وہ مہمان ٹھہرے ہوئے تھے۔ تو یہ بیمار ہو گئے شریک بن آور۔ ابن زیاد نے ابن آور کو پیغام بھیجا کہ میں شام کو آپ کی عیادت کے لیے آؤں گا۔ تو ابن آور نے کہا حضرت مسلم بن عقیل کو کہ جب یہ رات کو آئے تو آپ چپکے سے اس کو نمٹا دینا تاکہ مسئلہ ادھر ہی ختم ہو جائے۔ البتہ جو میزبان تھے ان کو یہ بات پسند نہیں تھی۔ بہرحال جب شام ہوئی
اور ابن زیاد کے آنے کا وقت ہوا تو حضرت مسلم بن عقیل اندر تشریف لے جانے لگے چھپنے کے لیے، تو اس وقت شریک نے یعنی ابن آور نے ان سے کہا کہ آج موقع ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ بہرحال جب ابن زیاد آیا اور اس نے مزاج پرسی شروع کی تو ابن آور نے جان بوجھ کر بات کو لمبا کیا تاکہ مسلم بن عقیل باہر آ جائیں اور وہ ان کو نمٹا دیں، بلکہ کچھ اشعار بھی انہوں نے پڑھنا شروع کیے جس سے اشارہ ہو رہا تھا کہ اب آپ آ جائیے اور اس کو نمٹا دیجیے۔ لیکن حضرت مسلم بن عقیل باہر تشریف نہیں لائے یہاں تک کہ ابن زیاد واپس چلا گیا۔ تو اس کے جانے کے بعد جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ موقع کیوں ضائع کر دیا، آخر اس شخص کے قتل سے آپ کے لیے کیا مانے تھا، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے فرمایا دو باتیں مانے تھی۔ اول تو یہ کہ جس شخص کے گھر ہم مہمان ٹھہرے ہوئے ہیں اور پناہ گزین ہیں، ان کو یہ چیز پسند نہیں تھی کہ میرے ہاں اس کو قتل کیا جائے۔ دوسرا ایک حدیث ہے جو میں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے سنی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان حیلے کے ساتھ اچانک قتل کرنے سے منع کرتا ہے، تو کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ حیلہ کر کے اچانک کسی مومن کو قتل کرے۔ بس یہاں سے اہل حق اور اہل باطل میں فرق ہو جاتا ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی، اور نہ صرف اپنی بلکہ اپنے پورے خاندان اہل بیت کی موت، اور ان کے ساتھ ایک صحیح اسلامی مقصد کی ناکامی بھی تھی۔ جس شخص کے ہاتھوں یہ سب کچھ ہونے والا تھا وہ اس طرح ان کے قابو میں تھا کہ بیٹھے بیٹھے اسے ختم کر سکتے تھے، مگر اہل حق اور خصوصاً اہل بیت اطہار کا جو ہر شرافت اور تقاضے اتباع سنت دیکھنے اور یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اس وقت بھی ان کا ہاتھ نہیں اٹھتا۔ یہی اہل حق کی علامت ہے کہ وہ اپنی ہر حرکت و سکون اور ہر قدم پر سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ہمارا یہ قدم اور ہمارا یہ اقدام صحیح ہے یا نہیں، اور اگر کتاب و سنت سے یا تقاضے شرافت سے ان کی اجازت نظر نہیں آتی تو اپنا سب کچھ قربان کرنے اور مقصد کو نظر انداز کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد شریک ابن آور تو 3 روز کے بعد انتقال کر گئے، اور وہ جو 3000 درہم لے کر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے پیچھے پڑا ہوا تھا ملاقات کے لیے، اس کی ملاقات مسلم بن اوسجہ نے ان کے ساتھ کروا دی، اور یہ اس طریقے سے ہر روز ان کے پاس آنے لگا اور ان کے سارے راز ابن زیاد کو منتقل کرنے لگا۔ اب جب ابن زیاد پر راز پوری طرح فاش ہو گیا اور معلوم ہو گیا کہ ہانی ابن عروہ ہی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو پناہ دیے ہوئے ہیں، تو ایک نے ابن زیاد نے لوگوں سے کہا کہ پتہ نہیں کیا بات ہے کہ ہانی ابن عروہ ہمارے پاس آتے نہیں ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ جی وہ بیمار ہیں، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ تو کہنے لگا کہ نہیں وہ تو کب سے ٹھیک ہو چکے ہیں، مجھے تو لگتا ہے کہ وہ گھر میں پہرے پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ لوگ جاؤ ان کو سمجھاؤ وہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور ہمارے پاس آئیں۔ تو کچھ لوگ ہانی ابن عروہ کے پاس پہنچے، حالات کی نزاکت بتلا کر کہا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیے۔ تو حضرت ہانی نے جب یہ سمجھا کہ میں مجبور ہوں اب کچھ نہیں کر پاؤں گا تو ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن جب قصر عمارت کے پاس پہنچے تو ان کو احساس ہوا کہ آج میری خیر نہیں ہے۔ تو ان کے عزیز بھی ان لوگوں میں سے تھے جو ان کو لانے کے اوپر مامور تھے، حسان بن اسما بھی تھے۔ تو ان سے کہنے لگے کہ مجھے فکر لاحق ہو رہی ہے، مجھے خطرہ محسوس ہوتا ہے۔ تو چونکہ حسان بن اسما کو حالات کی کوئی خبر نہیں تھی تو اس نے کہا کہ جی آپ بالکل خطرہ محسوس نہ کریں، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوتا۔ تو ہانی ابن عروہ کو دیکھ کر ابن زیاد نے یہ شعر پڑھا، ارید حیاتہ و یرید قتلی، کہ میں تو اس کی زندگی چاہتا ہوں اور وہ میرے قتل کے درپے ہے۔ تو یہ شعر سن کر ہانی نے کہا کہ یہ کیا بات ہے؟ تو ابن زیاد کہنے لگا کہ کیا ہم ان سازشوں سے بے خبر ہیں جو امیر المومنین کے خلاف آپ کے گھر میں ہو رہی ہیں؟ آپ نے مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں ٹھہرایا ہوا ہے اور ان کے واسطے اسلحہ اور رضاکار جمع کر رہے ہیں۔ تو ابتدا میں تو حضرت ہانی نے انکار کیا، لیکن ابن زیاد نے جب اپنے اس جاسوس کو سامنے کیا
تو اس کو دیکھ کر حضرت ہانی بالکل حیران ہو گئے، ششدر ہو گئے، لیکن پھر ذرا سنبھل کر بولے کہ میری بات سنیے کہ بخدا میں نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو نہیں بلایا، لیکن وہ میرے پاس خود سے تشریف لائے، میرے دروازے پر بیٹھے تھے اور انہوں نے مجھ سے میرے گھر مہمان ہونے کے لیے کہا، تو مجھے ان کی بات رد کرنے سے حیا مانے تھی۔ اب میں اتنا کر سکتا ہوں کہ ان کو اپنے ہاں مہمان نہ رکھوں؟ تو ابن زیاد نے کہا کہ نہیں، جب تک آپ ان کو ہمارے حوالے نہیں کریں گے ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے۔ تو اس پر ہانی ابن عروہ نے فرمایا کہ واللہ ایسا نہیں ہو سکتا، میں اپنے مہمان کو تمہارے حوالے کر دوں اور تم ان کو قتل کر دو، میں ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ اس پر ابن زیاد نے حضرت ہانی کے سر کے بالوں کو پکڑا اور ان کو پیٹا، جس کی وجہ سے ان کے ناک اور منہ سے خون بہنے لگا، لیکن اس کے محل کے ہی افراد نے جب ابن زیاد کی مخالفت کی تو اس پر اس نے چھوڑ دیا۔ لیکن باہر یہ بات معروف ہو گئی کہ ہانی ابن عروہ شہید کر دیے گئے۔ اس پر کوفہ کے جو ان کے حواری تھے، ہانی ابن عروہ کے قبیلے کے لوگ تھے، وہ اکٹھے ہو کر انہوں نے قصر عمارت کا محاصرہ کر لیا۔ جب ابن زیاد کو پتہ چلا تو اس نے باہر اطلاع پہنچائی کہ آپ لوگ فکر نہ کریں، ہانی ابن عروہ کو قتل نہیں کیا گیا بلکہ وہ صحیح سالم ہے۔ اس پر ان لوگوں کو کچھ اطمینان ہوا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ اس طریقے سے ہانی ابن عروہ کی خبر معروف ہوئی ہے اور لوگوں نے اس کے محل کا محاصرہ کیا ہے، تو یہ خبر سنتے ہی وہ بھی باہر نکل آئے اور اپنے ان رفقا کو جنہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی ان کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا، اور 4000 فوراً ہی لوگ جمع ہو گئے اور آہستہ آہستہ جمع ہونا شروع ہو گئے اور قصر عمارت کی طرف انہوں نے پیش قدمی شروع کر دی۔ جب ابن زیاد کو معلوم پڑا تو اس نے فوراً ہی محل کے دروازے بند کروا دیے اور لوگوں کی وجہ سے وہاں کی گلیاں اور بازار وہ بھر گئے۔ اور اس موقع پر ابن زیاد کے ساتھ قصر عمارت میں صرف 30 سپاہی تھے اور کچھ خاندان کے سادات تھے۔ ابن زیاد نے ان لوگوں سے چند ایسے لوگوں کا انتخاب کیا جن کا اثر رسوخ ان قبائل پر تھا جو مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے ساتھ محاصرہ کیے ہوئے تھے، اور ان کو کہا کہ تم باہر جا کر اپنے اپنے حلقے اثر کے لوگوں کو مسلم بن عقیل کا ساتھ دینے سے روکو، مال کا، حکومت کا لالچ دے کر یا حکومت کی سزا کا خوف دلا کر جس طرح ممکن ہو ان کو حضرت مسلم سے جدا کرو۔ اور ادھر سادات کو حکم دیا کہ تم لوگ اس محل کی چھت پر چڑھ جاؤ اور لوگوں کو اس بغاوت سے روکو اور اسی خوف و طمع کے ذریعے سے ان کو محاصرے سے واپس جانے کی تلقین کرو۔ اور جب لوگوں نے اپنے ان سادات کی زبانی یہ باتیں سنی تو وہاں سے بکھرنا شروع ہو گئے۔ عورتوں نے اپنے بیٹوں کو، بھائیوں کو اس محاذ سے واپس بلانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ مسجد میں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے ساتھ صرف 30 آدمی باقی رہ گئے۔ یہ صورتحال دیکھ کر حضرت مسلم بھی یہاں سے واپس ابواب کندہ کی طرف چلے گئے۔ جب وہ دروازے پر پہنچے تو دیکھا ان کے ساتھ ایک آدمی بھی نہیں تھا۔ حضرت مسلم بن عقیل تنے تنہا کوفہ کی گلی کوچوں میں حیران پریشان تھے کہ اب کہاں جائیں۔ بالآخر ایک گھر کے باہر ایک عورت بیٹھی تھی، وہاں پہنچے تو دروازے پر ان سے پانی مانگا، انہوں نے پانی پیش کیا۔ پانی پی کر اس عورت نے کہا کہ جی اب آپ نے پانی پی لیا، آپ جائیے۔ تو یہ خاموش بیٹھے رہے۔ تیسری مرتبہ جب اس نے سختی سے کہا تو اس پر حضرت مسلم بن عقیل فرمانے لگے کہ میرا اس شہر میں نہ کوئی گھر ہے نہ کوئی خاندان ہے، میں مسلم بن عقیل ہوں اور میرے ساتھیوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، کیا تم مجھے اپنے گھر میں پناہ دو گی؟ اس عورت کو رحم آ گیا اور اپنے گھر میں پناہ دے دی۔ رات کو جب اس کا بیٹا آیا تو اس کو اس شرط پر بتلایا کہ تم کسی کے سامنے یہ راز ظاہر نہیں کرو گے۔ ابن زیاد نے جب دیکھا کہ محل کے ارد گرد سے مجمع چھٹ گیا ہے تو اس نے اپنی پولیس بھیجی اور انہوں نے حالات کا جائزہ لے کر اس کو اطلاع دی کہ جی حالات سازگار ہیں اور علاقے اور میدان سارا صاف ہے۔ تو اس وقت یہ مسجد میں آیا اور منبر کے ارد گرد اپنے کچھ
قریبی لوگوں کو بٹھایا اور پھر اعلان کروایا کہ لوگ مسجد میں جمع ہو جائیں، اور پھر اس نے یہ خطبہ دیا کہ ابن عقیل بے وقوف جاہل نے جو کچھ کیا وہ تم نے دیکھ لیا۔ اب ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم جس شخص کے گھر میں ابن عقیل رضی اللہ عنہ کو پائیں گے ہمارا ذمہ اس سے بری ہے، اور جو کوئی ان کو ہمارے پاس پہنچائے گا اس کو انعام ملے گا۔ اور اپنی پولیس کے افسر حسین ابن نمیر کو حکم دیا کہ شہر کے تمام گلی کوچوں کے دروازوں پر پہرا لگا دو، کوئی باہر نہ جا سکے، اور سب گھروں کی تلاشی لو۔ اور اس تلاشی کے دوران جب اس عورت کے لڑکے نے یہ محسوس کیا کہ اب ہمارے گھر کی بھی تلاشی ہوگی اور وہ ہمارے گھر سے پکڑے جائیں گے، تو ان لوگوں نے مخبری کر دی، اور ابن زیاد نے 70 سپاہیوں کا ایک دستہ ان کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے جب ان کی آوازیں سنی تو تلوار لے کر دروازے پر آ گئے اور سب کا مقابلہ کر کے ان کو دروازے سے دور کر دیا۔ یہ لوگ پھر واپس لوٹے اور حملہ کیا، تو حضرت مسلم بن عقیل نے تنہا ان کا مقابلہ کیا، زخمی ہو گئے لیکن ان کے قابو میں نہیں ہے۔ یہ لوگ چھت پہ چڑھ گئے، اوپر سے پتھر برسانے شروع کر دیے اور گھر میں آگ لگا دی، لیکن اس کے باوجود حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ ان کے قابو میں نہ آئے۔ تو ان میں سے ایک شخص نے ان کو پکار کر کہا کہ دیکھیں میں آپ کو امن دیتا ہوں، اپنی جان کو ہلاک نہ کریں، اور میں آپ سے جھوٹ نہیں بول رہا، یہ جو لوگ ہیں یہ تمہارے چچا زاد بھائی ہیں، نہ تمہیں قتل کریں گے اور نہ ماریں گے، لہذا آپ سرنڈر کر دیں، اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دیں۔ اب مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ تنہا تھے، 70 سپاہیوں کا مقابلہ کر رہے تھے اور کر کے تھکن سے چور ہو چکے تھے، تو ایک دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے، اور ان لوگوں نے ان سے ہتھیار لے لیے اور ان کو ایک سواری پر سوار کر دیا۔ ہتھیار لینے کے وقت ابن عقیل رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ پہلی عہد شکنی ہے کہ امن لینے کے بعد ہتھیار چھیننے لگے ہو۔ اس پر وہ کہنے لگے کہ آپ فکر نہ کریں، آپ کے ساتھ کوئی ناگوار معاملہ نہیں کیا جائے گا۔ تو ابن عقیل رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ محض باتیں ہیں، اور اس وقت ابن عقیل رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور اس شخص کو جس نے امان دی تھی یہ فرمانے لگے کہ دیکھیں میرا گمان یہ ہے کہ تم اپنے اس امان سے عاجز ہو جاؤ گے اور لوگ تمہاری بات نہیں مانیں گے اور مجھے قتل کریں گے، تو اب کم از کم تم میری ایک بات مان لو، وہ یہ ہے کہ ایک آدمی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس فوراً روانہ کر دو، جو ان کو میرے اس حال کی اطلاع کر کے یہ کہے کہ آپ راستہ ہی سے اپنے اہل بیت کو لے کر لوٹ جائیں، کوفہ والوں کے خطوط سے دھوکہ نہ کھائیں، یہ وہی لوگ ہیں جن کی بے وفائی سے گھبرا کر آپ کے والد اپنی موت کی تمنا کیا کرتے تھے۔ تو اس پر اس شخص نے کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں ایسا ضرور کروں گا، اور اس نے فوراً ہی ایک شخص روانہ کیا خط دے کر۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اس وقت مقام زیالہ تک پہنچ چکے تھے، تو جب یہ قاصد وہاں پہنچا اور خط حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو دیا، تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا جو چیز ہو چکی ہے وہ ہو کر رہے گی، ہم صرف اللہ تعالیٰ ہی سے اپنی جانوں کا ثواب چاہتے ہیں اور امت کے فساد کی فریاد کرتے ہیں۔ بہرحال یہ خط پا کر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنا ارادہ ملتوی نہیں کیا، اور جو عزم کر چکے تھے اس کو لیے آگے ہی بڑھتے چلے گئے۔ تو ادھر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو جب یہ لوگ لے کر قصر امارت میں پہنچے، تو ان صاحب نے جنہوں نے امان دی تھی ابن زیاد کو کہا کہ میں ان کو امان دے چکا ہوں، تو اس نے غصے میں کہا کہ تم کون ہوتے ہو امان دینے والے، اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ تو اس پر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے وصیت کرنے کی مہلت دو۔ ابن زیاد نے کہا ٹھیک ہے آپ وصیت کر لیں۔ تو انہوں نے عمر بن سعد سے کہا کہ میرے اور آپ کے درمیان قرابت ہے، اور میں اس قرابت کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ مجھے تم سے ایک کام ہے جو راز ہے، میں تنہائی میں بتلا سکتا ہوں۔ تو عمر بن سعد نے اس کو سننے کی ہمت نہ کی۔ ابن زیاد نے کہا کہ کوئی مذاکرہ نہیں، تم سن لو۔ ان کو علیحدہ کر کے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے فرمایا کام یہ ہے کہ میرے ذمے 700 درہم قرض ہیں جو میں نے کوفہ کے فلاں آدمی سے لیے تھے، وہ میری طرف سے ادا کر دو۔ دوسرا کام یہ ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی بھیج کر ان کو راستہ سے واپس کرا دو،
عمر بن سعد نے ابن زیاد سے ان کی وصیت پورا کرنے کی اجازت مانگی تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، امین آدمی کبھی خیانت نہیں کرتا، تم ان کا قرض ادا کر سکتے ہو۔ باقی رہا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا معاملہ، تو اگر وہ ہمارے مقابلہ کے لیے نہ آئیں تو ہم بھی ان کے مقابلے کے لیے نہیں جائیں گے، اور اگر وہ آئے تو ہم مقابلہ کریں گے۔ ابن زیاد نے کہا کہ اے مسلم، تم نے بڑا ظلم کیا، مسلمانوں کا نظم و نسق اس کو برباد کیا، سب ایک امام کے تابع تھے، تم نے آ کر ان میں تفرقہ ڈالا اور لوگوں کو اپنے امیر کے خلاف بغاوت پر آمادہ کیا۔ تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بات یہ نہیں ہے، بلکہ اس شہر کوفہ کے لوگوں نے خطوط لکھے کہ تمہارے باپ نے ان کے نیک اور شریف لوگوں کو قتل کیا ہے، ان کے خون ناحق بہائے ہیں، اور یہاں کے عوام پر کسر و کیسر جیسی حکومت کی، اس لیے ہم اس پر مجبور تھے کہ عدل قائم کرنے اور کتاب و سنت کے احکام نافذ کرنے کی طرف لوگوں کو بلائیں اور سمجھائیں۔ تو اس پر ابن زیاد اور زیادہ غصے میں آ گیا اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو برا بلا کہنے لگا۔ حضرت مسلم خاموش ہو گئے تو ابن زیاد نے حکم دیا کہ ان کو محل کی اوپر کی منزل پر لے جاؤ اور سر مبارک کاٹ کر نیچے پھینک دو۔ حضرت مسلم بن عقیل کو اوپر لے جایا گیا، وہ تسبیح پڑھ رہے تھے، استغفار کر رہے تھے، اور جب اوپر پہنچے تو ابن زیاد کے حکم کے موافق ان کو شہید کر کے نیچے ڈال دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو شہید کر دینے کے بعد ہانی بن عروہ کے قتل کا فیصلہ کیا گیا کہ ان کو بازار میں لے جا کر قتل کیا جائے، تو ان کو اسی طرح شہید کیا گیا۔ یہ تو ابن زیاد نے ان دونوں حضرات کے سر مبارک کاٹ کر یزید کے پاس بھیجے۔ یزید نے شکریہ کا خط لکھا اور ساتھ یہ بھی لکھا کہ مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ حسین عراق کے قریب پہنچ گئے ہیں، اس لیے جاسوس اور خفیہ رپورٹر پورے شہر میں پھیلا دو، اور جس پر ذرا بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے تائید کا شبہ ہو اس کو قید کر لو، مگر سوائے اس شخص کے جو تم لوگوں سے لڑے کسی کو بھی قتل نہ کرو۔